اندھیرے گھر میں بند ہو جانے کی کیفیت تھی۔ کسی ایک طرف سے روشنی لکیر بناتی آ رہی تھی اور روشنی کی یہ لکیر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ غار کا دہن کھل رہا تھا۔ پرسکون اور آزاد ہو جانے کی کیفیت تھی کہ دور سے آتی چاپ قریب آتی محسوس ہوئی، سہما دینے والی چاپ کہ گھٹنوں میں سر دے لیا جائے، کان لپیٹ لیے جائیں۔ ایک حویلا بنتا قریب سایہ لمبے سائے کے اس پار روشنی کے دہن کے سامنے کھڑا ہوا اور ساری روشنی کو پیچھے دھکیل دیا۔ اور اندھیرا۔ علیان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں وحشت زدہ خود کو بستر پر پایا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، جیسے رات بھر بھاگتا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے رہا ہے۔ اس کے کانوں میں وہ اجنبی چاپ ابھی بھی زندہ تھی، جو ایسی شکن زدہ تھی کہ ہر نفرین ادا کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ وہ خواب میں سے ہو کر آیا تھا، جیسے خود کو کھینچ کر خواب سے نکالا تھا۔ وہ خوفزدہ تھا یا کچھ اور تھا؟ جو بھی تھا، اس کی دائیں آنکھ میں آنسو تھا۔ امریہ رات کو جاب سے واپس آ رہی تھی کہ سڑک کے کنارے چلتے اسے ایک آدمی نے بہت مہذب انداز سے روکا۔ خاتون، آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ امریہ رک گئی۔ فرمائیے۔ آپ خاتون مہر کی بیٹی ہیں؟ نہیں، امریہ سمجھی۔ آدمی لیڈی مہر کے مرحوم شوہر کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے؟ ان کی لے پالک بیٹی نہیں ہو؟ نہیں، میں تو پاکستان سے آئی ہوں، یونیورسٹی میں پڑھنے ان کے گھر میں رہتی ہوں، پیئنگ گیسٹ ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب تم ان کے سب بچوں کو جانتی ہوگی جتنے اس خاتون نے لے کر پالے ہیں۔ امریہ کو ایک دم سے لیڈی مہر کی بات یاد آ گئی اور وہ آگے چلنے لگی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتی، آپ جائیں یہاں سے۔ انہوں نے 10 بچے پالے ہیں، کیا تم سب کے نام جانتی ہو، ان کی شکلیں؟ امریہ اور تیزی سے چلنے لگی، وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مجھے صرف لڑکوں کے بارے میں معلومات چاہیے کہ وہ کہاں ہیں، کس ملک میں ہیں، کون کون ہیں۔ ان کی تصویریں مل سکیں تو بہتر ہوگا۔ تم یہ چھوٹی سی جاب کرتی ہو، کتنا کما لیتی ہو؟ میں تمہیں پورے 1,00,000 پاؤنڈ دوں گا۔ امریہ حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کون تھا جو اتنی بڑی رقم دینے کو تیار تھا؟ اگر میں چاہوں تو زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ میں پولیس کو بلا لوں گی جناب۔ 2,00,000 پاؤنڈ، 3,00,000 پاؤنڈ، جواب دو۔ جانتی ہو کتنے پیسے ہوتے ہیں یہ؟ تحمل سے میری بات سنو، تم جذباتی ہو کر بھاگ رہی ہو۔ تمہیں کچھ زیادہ کام نہیں کرنا، صرف اتنا کہ وہ سب لڑکے اس وقت کہاں ہیں، کس کس ملک میں ہیں، ان کے نام کیا ہیں، بس اتنا ہی۔ اور اتنے سے کام کے اتنے پیسے، اتنے کہ تم ساری زندگی میں شاید ہی کما سکو گی۔ پہلے بچوں کو چھوڑ جاتے ہو، پھر انہیں ڈھونڈتے اور خریدتے پھرتے ہو، امریہ نے طنز سے کہا۔ اس نے بہت سکون سے امریہ کے طنز کو سہا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اگر تم تھوڑا سا تعاون کر دو تو بہتر ہوگا۔ میں کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کروں گی، جاؤ۔ 4,00,000 پاؤنڈ۔ میں پولیس کو فون کرنے لگی ہوں۔ امریہ نے فون نکال کر ہاتھ میں لیا۔ 5,00,000 پاؤنڈ۔ امریہ نے عاجز آ کر اس کی شکل کی طرف دیکھا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تمہارا کام بہت آسان ہے، تمہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کس لڑکے کی ماں کا نام مارگریٹ جوزف تھا۔ امریہ فون کان سے لگانا بھول گئی۔ وہ اس انسان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ میرا خیال ہے تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تمہیں ایک بہت بڑی رقم آفر کی ہے، تم اس بارے میں سوچو۔ میں ابھی بھی پولیس کو فون کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تم جلد ہی مجھے فون کرو گی، اتنے پیسے کم نہیں ہوتے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یقین تھا کہ اسے ضرور فون کیا جائے گا، کیونکہ اس نے مبالغے کی حد تک ایک بہت بڑی رقم آفر کر دی تھی۔ اس کے لیے کسی کا بھی لالچ میں آ جانا فطری تھا۔ امریہ خود کو کسی فلم کا کردار محسوس کرنے لگی۔ مارگریٹ جوزف کے بیٹے علیان، مارگریٹ کو کوئی ڈھونڈ رہا ہے۔ کون؟ مارگریٹ کے خاندان کا کوئی فرد، یا اس کے باپ کے خاندان کا، یا اس کا باپ بھی؟ یہ شخص علیان کا باپ یا کوئی انکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو وہ سیاہ فام تھا، دوسرا وہ 40 سال سے کم کا تھا۔ یعنی علیان کے لیے لیڈی مہر نے درخواست کی تھی کہ کوئی بھی پوچھے اسے نہ بتایا جائے، لیکن کیوں؟ وہ علیان کو کیوں چھپا رہی ہیں؟ گھر آنے تک وہ کافی دیر اس سلسلے میں سوچتی رہی اور پھر لیڈی مہر کے کمرے میں جا کر انہیں سب بتا دیا۔ وہ اس شخص کا حولیہ پوچھنے لگی۔ تم کسی سے ذکر نہ کرنا اس بات کا، خاص کر علیان سے۔ یہ کون تھا؟ امریہ، یہ سب معاملات اتنے نازک ہیں کہ میں اس بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی، اور تمہارے لیے یہ جاننا ضروری بھی نہیں۔ کیا آپ علیان کو اس کی ماں یا باپ کے خاندان سے چھپا رہی ہیں؟ امریہ نے سخت دلی سے پوچھا۔ انہیں اس بات سے تکلیف ہوئی۔ میں جو کر رہی ہوں علیان کے لیے کر رہی ہوں۔
امریہ کو تھوڑا غصہ آیا، وہ سب معاملات اپنے ہاتھ میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ انہیں عالیان کو اس سلسلے میں باخبر رکھنا چاہیے، اسے لگے کہ وہ اس معاملے میں خود غرضی دکھا رہی ہیں۔ انہیں شاید عالیان کے چھن جانے کا ڈر ہے۔ وہ عمر کے اس حصے میں اسے کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی، یا انہیں لگتا ہوگا ایسے وہ ان سے بہت دور چلا جائے گا۔ امریہ کے بیگ میں اس شخص کا دیا کارڈ رکھا ہے۔ امریہ اس بات کو گول کر گئی۔ اس نے اس بات کو مختلف انداز میں سوچا اور اندر ہی اندر اس کے منفی پہلوؤں پر غور کرتی رہی۔ عالیان کا ایک خاندان ہوگا، شاید بھائی بہن، انکل آنٹی، نہ جانے کون کون۔ کسی وجہ سے اگر وہ عالیان سے دور ہوئے بھی تو اب وہ عالیان کو ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ یونیورسٹی میں امریہ نے عالیان کو دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اسے جا کر بتائے کہ کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اسے صرف اپنے اندر رکھی نہیں جا رہی تھی، اور وہ خود کو بار بار اس پر سوچنے سے بھی روک نہیں سکی۔ سادھنا کے ساتھ وہ اس سے ملنے اس کے ہاں آئی تھی، اور وہ دونوں لان میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے یہاں آ کر مجھے حیران کر دیا۔ اگر میں تمہارے جیسی ہوتی تو میں بھی تمہاری کھڑکی سے آتی تم سے ملنے۔ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ میں سپر مین بن جاؤں اور آپ کو اپنے ساتھ اڑاؤں۔ اس نے مزاح کرنے کی کوشش کی۔ اگر تم سپر مین بن بھی گئے تو بھی میں تمہارے ساتھ کسی چوٹی یا بادل کے ٹکڑے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ آپ کو تیار ہونے کی نہیں، صرف آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ساتھ اڑانے کے لیے تم کسی اور کو تیار کرو۔ ڈگری کے بعد کیا پلان ہے تمہارا؟ مزید ایک اور ڈگری کے بعد کوئی بزنس شروع کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں سوچ رہی ہوں ہم کسی اور ملک چلے جائیں۔ کس ملک اور کیوں ماما؟ کسی بھی ملک تم دیکھ لینا جو تمہیں اچھا لگے۔ آپ نے ایک دم سے برطانیہ چھوڑنے کے بارے میں کیوں سوچ لیا؟ کافی عرصے سے سوچ رہی ہوں، بس تم اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں حیران ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کو مانچسٹر سے کتنی وابستگی ہے۔ مجھے اپنے بچوں کے علاوہ کسی سے کوئی وابستگی نہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ تم اسے چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ امریہ اور تمہارے درمیان کیا چل رہا ہے؟ کیا مطلب؟ دوستی ختم کر دیا اس سے؟ تم ایسے تو نہیں ہو دوست بنا کر چھوڑ دینے والے۔ امریہ لوگوں کو جلد ناراض کر دیا کرتی ہے، لیکن اسے جلد ہی اس بات کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں خوبیاں اور خامیاں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں۔ ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کہہ کر انہوں نے عالیان کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیا۔ دیکھو، جواب میں تم خاموش ہو۔ یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ مجھے تم سے ایک اور بات پوچھنی ہے عالیان۔ میں تمہاری ماں ہوں، شاید تمہارا دل دکھے، لیکن مجھے اس شخص سے نہیں ملنا ماما، نہ مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ شاید تمہیں اسے مل کر اچھا لگے۔ وہ میرے لیے گالی ہے، اور گالی کبھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے اس شخص کے تذکرے سے ہی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے لگنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات ختم، بس خاموش رہو، پرسکون رہو۔ میں شارلٹ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ فون پر اس کی ساس نے بہت سخت اور چبھتے ہوئے انداز میں مجھ سے بات کی۔ آپ جارڈن کا سوچیں، اس کی ماما کا نہیں۔ پریشان نہ ہوں۔ پریشان نہیں، دکھی ہوں۔ اس نے ایک ادارے میں پرورش پائی ہے، ایک مسلم خاتون کی وہ لے پالک بیٹی ہے۔ کتنی بڑی وجوہات ہیں یہ! عالیان سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ کتنی بڑی وجوہات ہیں یہ۔ اچھی بات تو یہ ہے ماما کہ جارڈن شارلٹ سے محبت کرتا ہے۔ اس ایک شخص کی محبت ناکافی ہونے لگتی ہے جب اس کے ساتھ جڑے دوسرے لوگوں کی ناپسندیدگی بڑھنے لگتی ہے۔ نہیں ماما، پھر دوسروں کی ناپسندیدگیوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو تم محبت کے بارے میں سوچتے ہو، اس شخص اور اس کے بارے میں نہیں۔ آپ جانتی ہیں مجھے ماما مارگریٹ نہیں بننا۔ تو تم ماما مہر بن جاؤ۔ میں نے اپنے شوہر سے بے لوث محبت کی ہے، اور آپ کو بدلے میں بے لوث محبت ملی بھی۔ تمہیں بھی ملے گی۔ مجھے خوف محسوس ہوا ہے یہ جان کر تم محبت سے اور دور بھاگ رہے ہو۔ تم جوان ہو، زندگی کے عملی میدان سے ابھی دور ہو۔ اپنے ذہن اور دل کو وسعت دو، اور یاد رکھو، بھاگ جانا کسی جذبے سے ہو یا عمل سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ نہ بھاگنا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا ماما۔ مجھے صرف آپ سے محبت ہے، اور یہ اور برا ہے۔ تمہاری زندگی صرف ایک تعلق تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے عالیان کو گہری نظروں سے بہت دیر تک دیکھا۔ تم آج کل مارگریٹ کی ڈائریاں پڑھ رہے ہو؟ تم اپنی عمر سے بہت بڑے لگ رہے ہو۔ کیا آپ مجھے وہ ڈائری بھی دے سکتی ہیں جو آپ کے پاس ہے؟ جب تم شادی کر لو گے اور اپنے بچوں کو سائیکل ریس میں ہرا دیا کرو گے تو وہ تمہیں ملے گی۔ تم نے پھر سے مارگریٹ کی باتیں شروع کر دیں۔ اسے یاد کرو، لیکن ایسے آہ کے انداز سے نہیں، خوش ہو کر یاد کرو اسے۔ جو انسان زندگی میں خوش نہیں رہا، اس کے مرنے کے بعد اسے خوشی سے یاد نہیں کیا جا سکتا، اور ہم اس شخص کی بدقسمتی کا موازنہ اپنی قسمت کے ساتھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تم بدقسمت نہیں ہو۔ تمہیں میرے عالیان کے لیے ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر دنیا میں آپ نہ ہوتی تو میں دنیا کے ہر انسان سے نفرت کرتا۔ میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔
نہیں ماما، کوئی اور نہ ہوتا، آپ کے علاوہ کوئی مجھ سے ایسی محبت نہ کرتا۔ آخرکار میں نے یہ جان لیا ہے۔ بہار کی دلہن کی شادی کی تیاریاں اتنے زور و شور سے کی جا رہی تھی جیسے وہ شاہی خاندان کا آخری چشم و چراغ ہو۔ ڈیزائنرز، ویڈنگ پلانرز اور ان کی ٹیم گھر میں ایسے آتے جاتے نظر آتے جیسے وہ اسی گھر میں رہتے ہیں، بس کچھ دیر کو گھر سے باہر چلے جاتے ہوں۔ ماما، آپ اتنے پیسے کیوں برباد کر رہی ہیں؟ ویکینڈ پر شارلٹ آئی تو خفا ہونے لگی۔ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم پر مزید اور احسان نہ کروں؟ کرسمس پر تحائف لیتے بھی تم سب کو شرم آتی ہے۔ اب تم مجھے دینا چاہتے ہو لیکن کچھ لینا نہیں۔ ایسا کر کے تم سب مجھے دوسری عورت، دوسری ماں ہونے کا احساس دلاتے ہو۔ میرا سب کچھ تمہارا ہے، میری آنکھوں کا نور اور میرے زندہ رہنے کی قوت بھی۔ تم مجھ سے فرمائش نہیں کرتی کیونکہ میں دوسری عورت ہوں۔ وہ خفا ہوگی۔ شادی کے دن مجھے ہاتھی چاہیے، 10-12 تو ضرور ہی ہوں۔ جھیل کنارے چہل قدمی کریں، 2-3 زرافے ہو جائیں، باقی کچھ شتر مرغ اور ریچھ۔ شارلٹ نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ فرمائشیں شروع ہو گئیں۔ اگر تمہیں ہاتھی اور یہ سب چاہیے تو شادی سری لنکا میں کرنی ہوگی یا افریقہ میں۔ انہیں ہاتھیوں زرافوں سے اب بھی مسا نہیں تھا۔ نہیں، مجھے یہ سب مانچسٹر میں ہی چاہیے۔ اگر آپ نے مجھے اور جذباتی کیا تو میں سفید چیتوں کی فرمائش بھی کر سکتی ہوں۔ آپ بھی میری آنکھوں کا نور اور زندہ رہنے کی قوت ہیں۔ تم اور جذباتی ہو سکتی ہو لیکن صرف اتنا بتا دو کہ تم شادی کرنا چاہتی ہو یا جنگل آباد کر کے شکار۔ ماما مہر نے کہکا لگایا۔ شارلٹ نے دھڑا دھڑ ان کا منہ چومنا شروع کر دیا۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے جارڈن کا خاندان امریکہ اور دوسرے ملکوں سے مانچسٹر میں اکٹھا ہو گیا اور وہ سب عارضی رہائش گاہ میں رہنے لگے۔ شارلٹ ان کے استقبال کے لیے گئی اور کافی پریشان صورت واپس آئی۔ جارڈن ماما مہر کے بلانے پر اپنے ماما پاپا کے ساتھ ڈنر پر آیا۔ تمام وقت ماحول میں تناؤ رہا۔ اس کی ماما کلیوپیٹرا کی ہم عصر نظر آتی، سارا وقت خاموش بیٹھی رہیں اور پاپا کی نشست گاہ میں ٹنگی مشہور پینٹنگز دیکھتے رہے۔ کھانے کے نام پر چند نوالے کھائے گئے اور جانے میں جلدی کی گئی۔ تمہیں یقین ہے جارڈن تمہیں خوش رکھ سکے گا؟ اس کی ماں کی نظروں میں واضح حقارت تھی تمہارے لیے۔ اگر تم اس سے محبت نہیں کرتی تو چھوڑ دو اسے۔ میں نہیں چاہتی کہ دنیا میں کوئی بھی تمہیں ان نظروں سے دیکھے۔ لیڈی مہر کے گھر آج سے پہلے ایسے مہمان نہیں آئے تھے جن کے آتے ہی ان کی جانے کی تمنا کی جانے لگی۔ جارڈن مختلف مزاج کا ہے ماما۔ وہ کہہ نہ سکی کہ وہ اسے محبت کرتی ہے، اب اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ بھی صرف اس کی ماں کی حقارت کی وجہ سے۔ محبت کرتا ہے تم سے، خالی خولی بر تو نہیں مار رہا۔ مجھے یقین ہے اس کے جذبے پر۔ آپ ایسے پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارا یہ یقین ہمیشہ قائم رہے، میں دعا گو رہوں گی۔ لیڈی مہر نے سادھنا اور امریہ کو جارڈن کے گھر بھیجنا چاہا۔ جارڈن کے کچھ اور رشتہ دار بھی آ چکے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں جا کر ذرا جانچ پڑتال کر کے آئیں کہ جارڈن کے خاندان کے باقی افراد، خاص کر خواتین، کس مزاج سے تعلق رکھتی ہیں، تاکہ شادی کے انتظامات میں وہ ان کی پسند اور مزاج کے مطابق رد و بدل کر دیں۔ میڈیا کو بلانے کا خیال تو انہوں نے دل سے ہی نکال دیا تھا۔ اتنے نازک مزاج لوگ تھے، نہ جانے کس بات سے بھڑک اٹھتے، اور بریڈ پٹ کو وہ ایسے ماحول میں بلا کر کیوں بور کرتی۔ یہ فرمائش سنتے ہی امریہ اور سادھنا کا دم سا نکل گیا۔ جارڈن کی ماما کی تنی ہوئی بھنوئی اور کھنچے ہوئے اعصاب کو دیکھ کر ہی وہ ڈر گئی تھی۔ کہاں اب دوسری خواتین سے ملنا؟ ہم بہانہ کیا کریں گے کہ کیوں آئی ہیں؟ امریہ گھبرا گئی۔ سادھنا، تم کہہ دینا میں جارڈن کو اپٹن لگانے آئی ہوں۔ مارکیٹ سے اپٹن کا تھال لیتی جانا۔ بتا دینا شارلٹ میری چھوٹی بہن جیسی ہے، اپٹن کی رسم کرنی ہے۔ سادھنا کا رنگ اپٹن جیسا پیلا ہو گیا۔ امریہ شلوار قمیض، سادھنا ساڑی میں دولہا جارڈن کو اپٹن لگانے آ گئیں۔ تمہیں فون کر کے آنا چاہیے تھا، جارڈن گھر نہیں ہے۔ جارڈن کی ماما نے بھنوئی کی کمانوں میں تیر رکھے ہوئے کہا۔ اس رسم میں بنا بتائے آتے ہیں۔ امریہ نے مسکرا کر کہا، شکر ہے ایسی باتیں گوگل نہیں ہو سکتی۔ وہ دونوں 6 عدد خواتین کے نرگے میں بیٹھی تھی، کچھ ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں۔ امریہ نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سب بہت نازک مزاج اور جدید فیشن کی دل دادہ ہیں۔ ان سب نے ایسے ملبوسات اور زیورات پہن رکھے تھے کہ اگر ان میں سے صرف ایک خاتون کو اٹھا کر بھاگ لیا جاتا اور مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تو ساری عمر پیسے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہ رہتی۔ یا امریہ کے سامنے بیٹھی جارڈن کی آنٹی کا ایک ہاتھ ہی کاٹ کر ساتھ لے جایا جاتا تو بہت ہوتا، بلکہ بہت زیادہ ہوتا۔ دن روشن تھا اور وہ سب قلعہ نما عمارت کے سامنے بیٹھے دور تک پھیلے لان میں بیٹھے تھے، جس میں کئی لمبے لمبے درخت بھی تھے۔ وہ 2 مرد اور 3 لڑکے
درختوں سے ذرا آگے نشانہ بازی کا کھیل کھیل رہے تھے اور کافی ہنگامہ کر رہے تھے۔ امریہ اور سادنا کو اٹھنے کی جلدی تھی کہ کہیں دولہا جارڈن آ ہی نہ جائے اور انہیں اپٹن کی رسم کرنی ہی پڑے، لیکن جارڈن کی ماما نے چائے کا آرڈر دیا تھا اور آرڈر تھا کہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ آنٹی جولیا، آپ کی باری۔ نشانچیوں کے ہجوم میں سے ایک لڑکا آیا اور بندوق آگے کی۔ میں نے مردوں کو ہرانا چھوڑ دیا ہے رافیل، آنٹی جولیا جوہرات سے سجی انگلیوں کو لہرا کر مسکرائیں۔ اسی دوران رافیل کی نظریں سادنا سے ہو کر امریہ پر ٹھہر گئیں۔ یہ کون ہے؟ وہ امریہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ شارلٹ کے گھر سے آئی ہیں کوئی ہندوستانی رسم کرنے۔ کیا رسم ہوگی؟ اس نے بندوق کی نال امریہ کے کندھے پر رکھ کر پوچھا۔ امریہ کو اس کی جرأت پر حیرت ہوئی۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ سادنا جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ چائے پی کر جانا، بیٹھ جاؤ۔ تم ہندوستانی لوگوں کو نشست اور برخاست کے آداب کب آئیں گے؟ آنٹی جولیا کی آواز ناپسندگی کے جذبے سے پر تھی۔ امریہ نے کندھے پر ٹکی بندوق کی نال کو ہاتھ سے جھٹکا۔ یہ کن آداب میں سے ہے؟ آنٹی جولیا کا منہ بن گیا۔ رافیل مزے سے امریہ کو دیکھتا رہا۔ رافیل، تم انہیں لے جاؤ، ان کی نشانہ بازی دیکھو۔ آنٹی جولیا کا انداز استحضائیہ تھا لیکن حدت سے بھرا۔ اوہ ہاں، رافیل نے کس قدر کمینگی سے اپنی ٹھوڑی مسلی۔ انہیں تو گانا آتا ہوگا یا ناچنا؟ ایسے کام ان کے مرد کرتے ہیں، یہ تو مردوں کے صرف پیر چھوتی ہیں جھک جھک کر۔ جارڈن کی ماما کہہ کر دیر تک ہنستی رہیں، جیسے اس سے پہلے انہیں کبھی کسی لطیفے پر ہنسی نہیں آئی۔ سادنا ضبط سے سرخ ہو گئی۔ اگر بات شارلٹ اور لیڈی مہر کی نہ ہوتی تو دونوں اتنا ضبط نہ کرتیں۔ سادنا خاموشی سے دور بیٹھ گئی۔ دنیا بھر میں بے حس لوگوں کے انداز اعتبار ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ہتک کر کے شرمندہ ہوتے ہیں، نہ خوفزدہ۔ انہیں دوسروں کو گراتے رہنے کا مشغلہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ سب ان دونوں کو ہندوستانی سمجھ رہے تھے۔ رافیل نے بلند و بانگ کہکا لگایا اور سادنا اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ امریہ کھڑی ہو گئی اور ہاتھ آگے کیا کہ بندوق اسے دی جائے۔ ہاں، وہ مسکرائی، یعنی اسے چڑھایا۔ بندوق اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ سادنا اپنی جگہ سے گرتے گرتے بچی۔ چلو جلدی گھر چلیں۔ وہ اس کے قریب جلدی سے اٹھ کر آئی۔ رکو ذرا، امریہ رافیل کے ساتھ چلنے لگی۔ یہ پاگل پن ہے، ہندی میں سادنا چلائی۔ آج یہ پاگل پن ہو جانے دو۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی بھی ہنر یا قابلیت کی بنا پر کسی دوسرے انسان کی بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ درختوں سے ذرا اس طرف 5 بناوٹی کھوکھلے کدو مختلف فاصلوں پر رکھ دیے گئے تھے۔ ایک سے دوسرا دور تھا، دوسرے سے تیسرا اور پہلے سے آخری۔ پہلے رافیل نے نشانہ لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 کدو ہوا میں منتشر ہو گئے۔ 5واں نشانہ چوک چکا تھا، پھر بھی وہ سب اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ یعنی 5واں کدو ذرا مشکل سے منتشر ہوتا تھا، اس کا فاصلہ زیادہ اور نشانہ ذرا مشکل تھا۔ دیکھنا تمہاری کلائی نہ ٹوٹ جائے۔ رافیل نے بندوق اس کے آگے کی۔ وہ سب استحضائیہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ وہ سراسر جذباتی ہو رہی ہے۔ ناچ گانے کے علاوہ کیا آتا ہوگا انہیں بھلا؟ امریہ نے بندوق پکڑی اور پکڑ کر ایسے اس میں کارتوس بھرا کہ رافیل کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ امریہ دادا کے ساتھ بلوچستان جاتی رہی تھی نا؟ دادا کے اس دوست کے گھر میں 3 لڑکے اور اس کی ہم عمر 4 لڑکیاں تھیں۔ وہ سب دن رات یہی نشانے لگانے کا کھیل کھیلا کرتے تھے۔ دادا کے دوست کو شوق تھا کہ سالانہ مقامی مقابلوں میں ان کے بیٹے اول آئیں تو وہ آتے بھی تھے۔ لڑکے دن رات مشق کیا کرتے تو لڑکیاں بھی کر لیتیں، اور جب امریہ وہاں جاتی تو امریہ بھی یہی کھیل کھیلتی تھی۔ امریہ کی ہم عمر لڑکیاں تو اتنی ماہر تھیں کہ اپنے بھائیوں کو ہرا دیتی تھیں۔ بائیں آنکھ بند کر کے، سانس کو اندر گم کر کے، صرف ہدف پر نظر رکھ کے، آنکھ کی پتلی کو سخت رکھ کر امریہ نے ٹریگر دبا دیا اور ایک کھوکھلا کدو ہوا میں منتشر ہو گیا۔ سادنا نے اپنا رکا ہوا سانس چھوڑا، دونوں بند آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا۔ دوسرا کدو پہلے سے زیادہ فاصلے پر تھا، وہ بھی منتشر ہوا۔ تیسرا، چوتھا اور پھر 5ویں کی باری آ گئی۔ مقابلہ برابر نہیں ہونا چاہیے اب، سادنا نے ہندی میں سرگوشی کی۔ مقابلہ برابر نہیں ہونا چاہیے اب، اس نے خود سے کہا۔ بلوچستان میں اس نے جتنی بھی مشق کی ہو، وہ ایک ماہر نشانچی نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ لاہور میں پٹھانوں سے بندوق لے کر غباروں پر مشق کر کے اپنا شوق پورا کر لیا کرتی تھی۔ اس نشانے کا لگ جانا قسمت ہوتا، معجزہ یا تکا۔ زرتاشت نے کہا تھا، نشانہ بازی میں فاصلہ اتنا اہم نہیں جتنا ارتکاز۔ ہدف پر ایسے نظر رکھو جیسے پوری دنیا میں وہ ہدف ہی باقی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہتھیار کو اپنے ارتکاز کے ہم آہنگ کرو اور ٹریگر دبا دو۔ اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ فاصلہ زیادہ تھا، نشانچی مشرقی تھا۔
مجمع حاسد و متکبر تھا اور پانچواں کدو فضا میں منتشر تھا۔ امریہ نے بندوق پر سے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ پٹاخ سے گری، اس کی بلا سے بیکار ہو جائے اب۔ صرف مرد حضرات اور سادھنا نے تالیاں بجائیں۔ وہ دونوں واپس گھر آ گئیں اور اپنے پیچھے سناٹا چھوڑ آئیں۔ ان کا جواب چمتکار۔ سادھنا بہت خوش تھی۔ تم آریان کی فیورٹ آنٹی ہو۔ گھر آ کر انہوں نے نشانوں والی بات چھپا کر باقی سب بتا دیا۔ امریہ شاید وہ نشانہ نہ لگاتی اگر سادھنا، کاش یہاں ویرا ہی ہوتی، نہ بڑبڑاتی۔ تم سب یونیورسٹی سے اپنے دوستوں کو بلا سکتی ہو، بلکہ میں کہوں گی کافی سارے دوستوں کو بلاؤ۔ لیڈی مہر نے ان سب کو اجازت دی۔ امریہ نے سائے کو بلایا، ویرا نے کسی کو بھی نہیں، این او نے چند جاپانی دوستوں کو اور آلیان نے کارل کو۔ جی کارل کو، کیا آپ اس کی آمد سے پریشان ہیں؟ ویل امریہ بھی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ کارل بھی آ رہا ہے؟ کارل ایک بورڈ پشت پر لٹکائے گھوم رہا ہے کہ اسے جو اپنا بہترین سوٹ دے گا یا لے کر دے گا وہ اس کے چند اہم کام کر دے گا۔ تم جانتی ہو نا اس کے اہم کاموں کا مطلب؟ کوئی بھی اس کی نامعقول حرکتوں سے خوش نہیں، کسی سے سوٹ نہیں ملے گا اسے۔ کسی سے؟ ویل پیاری دی کوئن مینچسٹر کے ٹاپ بزنس مین کی بیٹی اسے میک لارین میں بٹھا کر لے گئی تھی خریداری کروانے۔ سنا ہے اسے اپنے سابقہ بوائے فرینڈ سے کوئی حساب برابر کروانا ہے، کارل سے۔ شانے اچکا کر ویرا ہنسنے لگی۔ امریہ ہنس نہ سکی۔ وہ تو یہ بھی چاہتی تھی کہ شادی پر ویرا بھی نہ ہو، لیکن اس کے چاہنے سے کچھ نہ ہو سکا اور شادی کا روشن نکھرا دن سب سمیت موجود ہوا۔ ہیڈن پارک کی طرز کا پارک تھا جہاں شادی کا انتظام تھا۔ گھاس کا وسعت لیے پھیلا میدان تھا، جھیل تھی، جھیل پر پل تھا، پل کے اس طرف گھاس کے میدان، لمبے لمبے درخت اور پھول تھے، کہیں کہیں پہاڑیوں کے نیلے ٹیلے بھی تھے۔ پل کے اس طرف سامنے ایک قدیم طرز کی عمارت تھی جس کے اندر رات کی پارٹی کا انتظام تھا۔ پل کے اس طرف سفید گھوڑے چہل قدمی کر رہے تھے اور جا بجا پھیلا سوان تھا جو آسمان سے نازل ہوتے دن کو خوابناک بنا رہا تھا۔ پریوں کی شہزادی مما مہر کی بیٹی کی شادی تھی، انہیں یہی سب چاہیے تھا۔ گلابی پھولوں سے سجے گول چبوترے کے پس منظر میں جھیل، پل، درخت، ٹیلے، سوان اور گھوڑے تھے، اور چبوترے کے سامنے دو اطراف نشستیں۔ امریہ نے گلابی چوڑی دار پاجامے پر سفید کامدار دوپٹہ لیا تھا اور ویرا اور این او شارلٹ کے ساتھ تھیں۔ وہ باہر آگے مہمان آ رہے تھے اور تقریب شروع ہونے میں کچھ وقت تھا۔ سفید گھوڑوں اور سوان کو دیکھنے کے لیے وہ پھولوں سے سجے پل سے جھیل کے اس طرف چلی گئی۔ اس طرف سے دھند بہت جوڑی جا رہی تھی تاکہ تقریب کے آغاز سے پہلے قدرتی شکل اختیار کر لے۔ ابھی اس نے پل کے اس طرف پیر رکھا ہی تھا کہ مشین سے مصنوعی دھند کا ایک اور ریلا چھوڑا گیا۔ پہلے ہی اتنی دھند چھوڑی گئی تھی کہ مزید چھوڑ دی گئی۔ ہاتھ کا پنکھا بناتی وہ دھند ہٹانے لگی کہ اس کا ہاتھ تھپڑ کی صورت انسانی خال سے ٹکرایا۔ وہ انسانی خال آلیان کی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا، اس کے گال سے اس کا ہاتھ چھوا تھا۔ اگر ان کے درمیان آنے والے اس پل کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے تو اس دوران کچھ یہ ہوا کہ اس نے آلیان کو دیکھا، اس کی سرد محل لیکن دنیا میں سب سے خوبصورت آنکھوں میں سے دو آنکھوں کو، جن میں دیکھنے کے بعد دیکھنے کا راستہ نہیں ملتا، جن کی چمک چکا چوند بھی مدھم نہیں پڑتی، جو بینائی رکھنے کے علاوہ بھی کئی کمالات رکھتی ہیں جن سے مل کر بچھڑا نہیں جا سکتا۔ پھر پیشانی پر گرتے اس کے بھورے بالوں اور ان کے نیچے تنی بھنوؤں کو، پھر چند دنوں کی بڑی شیو کو، اور پھر آلیان کو جس کے وجود سے شناسائی کی جھلک ابھر کر معدوم ہو چکی تھی، اور اس کے ارد گرد پھیلی دھند کو، اس دھند میں دھندلے نظر آتے درختوں، پھولوں، سفید گھوڑوں اور سوان کو۔ ہاں وہ ایک شہزادہ ہی تھا بلا شبہ، لیکن وہ سنڈریلا نہیں تھی۔ وہ اس کا جوتا لے کر آیا تھا، نہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھوڑے پر بٹھانے۔ وہ ایک لمحہ تھا، وہاں ایک امریہ تھی اور ایک آلیان تھا، ایک ساحر تھا، اس کا سحر تھا، اور ایک باب محبت تھا جسے پڑھ کر بند کیا جا چکا تھا۔ زمین پر بکھرتی دھند رقصے کو نہ ہونے کے لیے تیار ہوئی اور پھر جھوم کر ان کے قریب آ گئی۔ امریہ نے چاہا کہ وہ دھند کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اس کی آنکھوں میں بھر دے کہ کہیں وہ جانے کا راستہ ڈھونڈ نہ پائے اور وہیں کھڑا رہے۔ پھر کیا حرج تھا اگر قیامت بھی آ جائے؟ اوہ میں معذرت چاہتی ہوں، اس نے اسے معذرت کی جبکہ دھند سے شکریہ کہا۔ وہ آگے بڑھنے لگا اور اس کے دوپٹے میں الجھ کر گر گیا۔ دھند میں اس کا سفید دوپٹہ کیسے نظر آ سکتا تھا؟
اف، مجھے پھر سے معاف کر دو۔ دوپٹے کا شکریہ جو ایک بار پھر سے معافی مانگنے کا موقع دیا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور ایسے کرتے اس کے بال پیشانی پر اور پھیل گئے اور اس پر سے نظر ہٹانے کے لیے ارادے مضبوط کرنے پڑے۔ تم اتنا غصہ کیوں کرنے لگے ہو آلیان؟ دوپٹہ سنبھالنے کے بجائے اس نے اور پھیلا دیا کہ وہ پھر سے گر جائے۔ تم اتنا غصہ کیوں دلاتی ہو؟ اس نے غصے سے کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہا۔ سرد ملک میں رہ کر تم اتنے جلدی گرم کیوں ہو جاتے ہو؟ وہ جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ آلیان کے پاس کئی جواب ہوں گے لیکن اس نے اسے ایک بھی دینا ضروری نہ سمجھا۔ اگر تم میری تھوڑی سی مدد کرو اور مجھے کسی ایک سفید گھوڑے پر بٹھا دو۔ چوڑی پاجامہ، اونچی ہیل اور کانوں میں بندے پہنے امریہ وہاں گھوڑے پر بیٹھنے آئی تھی۔ اگر تم گھوڑے کی لگام پکڑ لوگے تو مجھے گھوڑے سے ڈر نہیں لگے گا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس کا، آلیان کا اور گھوڑے کا ایک ساتھ ہونا کس قدر ضروری ہے۔ کی شکل بناتا، تعصب سے سر ہلاتا اور وہ پھر سے آگے جانے لگا۔ چلو تم گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور میں لگام پکڑ لوں گی۔ اب خوش؟ چلو اب مسکرا دو۔ وہ پھر سے اس کے سامنے آئی جلدی سے۔ ان گھوڑوں پر لگام اور زین نہیں ہے، انہیں تمہاری سواری کے لیے یہاں نہیں لایا گیا۔ وہ جواب دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اچھا، ان پر زین اور لگام کیوں نہیں ہے؟ وہ تم گھوڑوں سے جا کر پوچھ لو۔ چلو ہم دونوں چل کر پوچھ لیتے ہیں، ویسے بھی مجھے ان گھوڑوں کی زبان نہیں آتی، تمہیں تو انسانوں کی زبان بھی نہیں آتی، کہہ کر اس نے خود کو مصروف پایا۔ اس کی آنکھوں کی ماند پڑتی چمک سے امریہ افسردہ ہو گئی۔ تم پہلے والے آلیان کیوں نہیں بن جاتے؟ تمہیں خاموش رہنا سیکھنا چاہیے ورنہ دور رہنا۔ تم سکھا دو یہ سب۔ تم تو خود ایک استاد ہو امریہ، سبق جو تم دیتی ہو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے میرے پلو سے یہ سبق باندھ دیے گئے ہوں، مجھے یہ سب جاننے میں دلچسپی نہیں۔ تمہیں اپنے بال تراشنے چاہیے تھے، تمہارے بالوں کی نوکیں تمہاری آنکھوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ امریہ نے ہر بار سے زیادہ خوبصورت نظر آتے اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد کہا۔ غیر ارادی طور پر اسے بال پیشانی سے ہٹائے اور امریہ مسکرا دی، جس پر وہ اور خفا سا ہو گیا۔ میں نے تو صرف اس لیے کہا تھا کہ تمہارے بالوں سے زیادہ مجھے تمہاری آنکھوں کی فکر ہے۔ میں اپنی فکر کرنے کے لیے خود ہی کافی ہوں۔ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تمہیں خود پر ناز ہے۔ امریہ اس کی تیز آواز سے گھبرا گئی لیکن کہے بغیر وہ نہیں رہ سکی کیونکہ وہ بات کو طول دینا چاہتی تھی۔ ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، امریہ کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے انداز میں دیکھ کر اس نے کہا۔ امریہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگا۔ جب تم مشرق کا سفر کرو گے تو تم پر بہت سے راز کھولیں گے۔ مجھے ایسے خطے کا سفر نہیں کرنا جہاں رازوں اور روایتوں کا احترام انسانوں سے بڑھ کر کیا جاتا ہے۔ امریہ لاجواب ہو گئی اور وہ آگے بڑھ گئی اور وہ اس کی پشت سے چلائی۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تم ضرور پچھتاؤ گے، تمہیں گھوڑے پر بیٹھنے میں میری مدد کر دینی چاہیے تھی۔ امریہ جھیل میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتی رہی۔ جھیل خوبصورت تھی، اس پر تنہا آسمان یا اس میں جھلملاتا اس کا عکس۔ اس کی نظروں نے اس کے عکس کے حق میں فیصلہ دیا۔ پل پر سے گزرتے آلیان نے برائے نام گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور ایسے کرنے پر اسے افسوس ہوا کیونکہ اس نے خود کے ساتھ کیے عہد کو توڑ دیا تھا۔ امریہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ایک پل ان کے درمیان بھی تھا، وہ اس اور اس طرف تھے۔ اب وہ جہاں ہوا کرتی ہے وہ وہاں سے چلا جایا کرتا ہے۔ اس نے خود کو اتنا بدل لیا ہے اور اسے اس پر افسوس بھی نہیں۔ امریہ نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اس طرف آنے لگی جہاں وہ شخص کھڑا ہوگا جو آج اہتمام سے تیار ہو کر آنا بھول گیا تھا اور جسے ٹائی باندھنے کا تردد بھی نہیں کیا تھا، جسے تقریب میں آنے کی جلدی نہیں رہی ہوگی اور کان میں سرگوشی کرنے کی بھی۔ مجھے بتایا جائے، کیا دلہن صرف سفید لباس والی ہے؟ اچھا، اور سفید دوپٹے والی؟